الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وندع ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم محترم سامعین کرام، حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے، جس تقریر کے ذریعے سے اپنی قوم کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جن کے نام کے بارے میں صاحب مظہری نے لکھا ہے کہ ان کا نام اصل میں عابر تھا، عابر بھی لکھا دیا ہے، عبیر بھی لکھا دیا ہے اور غفیر بھی لکھا دیا ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام ہے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے اور ایک روایت کے مطابق صالح ہے۔ ان کی ماں کا نام مکعمہ ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی والدہ ہے جو قوم عاد ہی میں سے تھی، یعنی انہی کے خاندان میں سے تھی جن کا نام مکعمہ تھا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تقریر سناتے ہوئے فرما رہے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ اللہ کی نصیحت، تمہارے رب کی نصیحت تمہاری طرف ایک آدمی کی طرف بھیجی گئی؟ کیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم سے یہی کہہ رہے ہیں، کیا اس بات پر تم کو تعجب ہے کہ تمہیں میں سے ایک مرد کے اوپر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اتر گئی، یعنی وحی اترتی ہے، اس کے بارے میں تم لوگ تعجب کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ہی فرد ہوں اور تمہارے ہی کتب میں سے ہوں، تمہارے ہی خاندان میں سے ہوں، تمہاری قوم اور تمہاری ہی برادری میں سے میں ہوں، اس کے باوجود بھی تم تعجب کرتے ہو۔ اور وہی کا اترنا، اس میں کیا شک کیا جائے اور اس میں کیا نئی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک بندے پر وحی نازل اترتی ہے، اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ وحی اس لیے اتاری جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کی جائے اور اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحتیں کی جاتی ہے، اس لیے وحی اتاری جاتی ہے اور تمہارے بیچ میں میری
دن سے لے کر آج تک میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں اور تم لوگوں نے میرے کردار کو دیکھا ہے، میرے اخلاق کو دیکھا ہے، تو میرے اللہ نے مجھے ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہا ہوں، بلکہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا اور تم نے میری زندگی اور اخلاق اور کردار کو دیکھا ہے، پھر کیوں تعجب کرتے ہو؟ اور وہی کا مقصد یہ ہوتا ہے، وہی اتارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں عذاب الہی سے بچایا جائے۔ اور نبی تمہیں، اللہ کا نبی تمہیں برائیوں سے بچاتا ہے، اس لیے وہی اتاری جاتی ہے لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تم کو ڈرائے۔ لیکن تم اس پر اعتراض کرتے ہو اور تم اعتراض یہ کرتے ہو کہ اس کے اوپر وحی کیوں نازل ہوئی؟ وحی کا کسی بندے پر اترنا یہ توحید کی چیز نہیں ہے، بے عزتی کی چیز نہیں ہے، تذلیل کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ قسم کی فضیلت ہوا کرتی ہے کہ اللہ تمہاری ہی قوم میں سے، تمہارے ہی خاندان میں سے اور تمہاری ہی برادری میں سے ایک آدمی پر اپنی وحی نازل فرماتا ہے اور اس کو تمغے نبوت پہناتا ہے اور اس کو رسالت عطا فرماتا ہے۔ یہ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے، توحید کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آگے تقریر کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں ارے تمہیں تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، یاد کرو اللہ کا اس فضل کے جو تمہیں قوم نوح کے بعد اللہ نے زمین کی تلاوت عطا فرمائی۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، قوم نوح کے بعد اتنا عروج کسی قوم کو نہیں دیا گیا۔ 2600 سال تک، 2600 سال تک بڑے بڑے لوگ آ کر گئے، بڑی بڑی قومیں آ کر گئی، لیکن اتنا عروج اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا۔ اتنی بلندی، اتنی عزت، اتنی طاقت، اتنا مان، اتنی دولت قوم نوح کے بعد اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تم پہلی ہو، اس کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں خلافت ارضی عطا فرمائی، زمین پر خلافت عطا فرمائی۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، حضرت ہود فرماتے ہیں یاد کرو اللہ نے تمہیں جسیم و خمیم جسم عطا فرمائے، ایسا جسم اللہ نے تم سے پہلے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائے اور بعد میں بھی ایسا جسم کسی کو نہیں دیا گیا کہ اللہ نے تمہارے جسم کو کشادہ بنایا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہارے جسم کو کشادہ بنایا، بہت چوڑے بنائے اور تمہارے ظاہری اور باطنی اعتبار سے طاقت اور قوت عطا فرمائی اور مال و دولت عطا فرمایا اور اقتدار عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان نعمتوں کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر شکر گزاری کرو، شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، نعمتوں میں بڑھوتری کرے گا اور تمہیں دنیا آخرت کی فلاح عطا فرمائے گا، دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اگر مصلحت خداوندی سے اگر تمہیں دنیا میں بچا لیا گیا اور دنیا میں عذاب نہ آیا، دنیا میں حالات نہ آئے، تو یاد رکھو آخرت میں تو ضرور بھی ضرور عذاب آئے گا۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نعمتوں کی شکر گزاری پر کامیابی ملتی ہے، ناشکری کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نعمت چھین لیتا ہے اور دنیا میں پکڑ آتی ہے۔ اور اگر مصلحت خداوندی سے اگر دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے، سب سے بڑی شکر گزاری حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم
نعمتوں کی شکر گزاری ہے. اللہ دوسرا کچھ نہیں چاہتا, اللہ تم سے اور کچھ نہیں چاہتا, بس یہی چاہتا ہے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو, اللہ کی یکتائی کو مان لو اور معبودان باطلہ کو چھوڑ دو, کفر شرک کو اختیار نہ کرو. یہی اللہ کی مانگ ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر یہاں تک پوری ہوئی. یہاں تک اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا اور اس بیان کا الٹا جواب دے رہی ہے قوم. تسلیم کرنے کے بجائے, ماننے کے بجائے قوم حضرت ہود علیہ السلام کو اس تقریر کا جواب دے رہی ہے جس کو اللہ قرآن کریم میں مجھے آپ کو سناتا ہے. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قوم کے سرداروں نے جواب میں کہا أجئتنا, ہمارے پاس ایسی بات لے کر آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے کی عبادت کریں. أجئتنا, کیا تو ہمارے پاس آیا ہے لنعبد الله وحده, ایک اکیلے کی ہم عبادت کریں. ما كان ونذر ما كان يعبد آباؤنا, اور ہمارے آباء و اجداد نے جن کی پوجا کی, جن کی عبادت کی, جن کی پرستش کی, کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. تو کیسی بہتی بہتی باتیں کرتا ہے, ہم تیری بات نہیں مانتے. تجھے کیا معلوم, اس کی تفسیر, تجھے کیا معلوم وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, جن چیزوں کی ہمارے آباء و اجداد, ہمارے باپ دادا جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے, جن معبودوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا کرتے تھے, جن کے سامنے جبینے جھکا کیا کرتے تھے, جن کے سامنے ہاتھوں کو جھکا کرتے تھے, تمہیں کیا معلوم ہے خود تو کیا جانے. اس کے سامنے تو ہم نے تو نظر نیاز پیش کیا کرتے تھے اور ہم ان کے سامنے اپنی منتیں پیش کیا کرتے ہیں. یہ تو ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں, حاجت روائی کرتے ہیں. تیرے کہنے پر یکدم ان کو چھوڑ دے. یہ تو تیری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یہ تو تیری بیوقوفی سے بھری ہوئی بات ہے. اور اس کے چھوڑنے پر, ان معبودوں کے چھوڑ دینے پر ہمارے مقاصد کیسے پورے ہوں گے؟ ان مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے تو ہم نے معبود بنا لیے ہیں, اور تیرے کہنے پر چھوڑ دیں تو پھر ہمارے مقصدوں کا کیا ہوگا, ہمارے مقصدوں کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ وہ بہو صحیح کے بعد انسان لکھتے, وہ بہو ایسا ہی جواب مکہ والوں نے بھی تاجدار مدینہ فخر موجودہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا, جبکہ نبی نے بھی مکہ والوں کو, اہل مکہ کو, اپنے وطن کے باشندے کو کہا تھا, ایک اللہ کو مانو, لا الہ الا اللہ تفلحون. جب یہ جملہ کہا تھا تو مکہ والوں نے بھی دو تعجب ظاہر کیے تھے, دو مجائب, معاجب یعنی تعجب, دو تعجب کا اظہار کیا تھا مکہ والوں نے. ایک تعجب یہ کیا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے, جل سر جائیں گے, ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی, ہم چورا چورا ہو جائیں گے, ہمارا وجود نیست نابود ہو جائے گا, پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ کیسے تعجب کی بات ہے, یہ کیسی تو محمد تحقیقت کی باتیں کرتا ہے. پھر سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تو کیسی باتیں کرتا ہے, جس کو باس پاگل موت کہتے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, اس کے بارے میں مکہ والے تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے محمد یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور دوسرا تعجب انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا, دوسرے اس تعجب کا اظہار کیا تھا اور کہتے تھے کہ ہم اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہم نے لات, عزا, منات, حبل, یہ ہمارے معبود ہیں, بڑے بڑے معبود ہیں. ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں, یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اتنے سارے ہمارے کام نہیں بنا سکتے, تو ایک اکیلا ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. یہ تعجب ظاہر کرتے ہوئے مکہ والوں نے بھی کائنات کے دوبارے کا انکار کر دیا تھا. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسا ہی تعجب ظاہر کر کے کہا ہمارے اجداد کے معبودوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. حضرت ہود علیہ السلام سے بھی یہ قوم کہنے لگی اگر
صحیح ہے تو لے آ اس عذاب کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ فاتنا بما تعدنا، تو وعدہ نہ کیا کر، یہ دھمکایا نہ کر اور ایسا نہ کہا کر کہ اللہ کا عذاب آئے گا. نافرمانی کرو گے تو حالات آئیں گے، حالات بھی کر جائیں گے. ایسی دھمکیاں نہ دیا کر. اگر ایسا ہی ہے تو جہاں ہم ڈنڈے کی چوٹ کہتے ہیں، دبان کے جوہر کہتے ہیں، ہم تیری بات نہیں مانتے، تجھے بیوقوف سمجھتے ہیں اور تیرے رب کو نہیں مانتے، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے جن کی ہم آباء اجداد کرتے تھے، ہمارے باپ دادا نے عبادت کی ہے، اسی کی کریں گے. جا اگر تو کر سکتا ہے تو فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. جیسا آج میرا آپ کا جملہ ہے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. کیا حالات آتے ہیں تو آج آ جائے، لیکن ہم تو ہماری قدر پر ہی رہیں گے. یہ میرے آپ کے جملے ہیں، یہ قوم ہود کے قوم عاد کے جملے تھے. وہ کہتے تھے فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. اگر تو سچا ہے اور تیرے وعدے میں سچائی ہے تو کر لیا وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کیا کرتا ہے. مکہ والوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے، نبی کو جھوٹا قرار دے کر کے یہی کہا تھا کہ اگر تجھ پر جو قرار اترتا ہے اگر وہ برحق ہے تو فأنزل علینا حجارة من السماء فأتنا بعذاب علیم. جا، مکہ والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ ہم پر سے آسمان سے پتھر برسا دے. فأنزل علینا حجارة من السماء، آسمان سے ہم پر پتھر برس جائے یا پھر ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. یہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہی کہا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. تحقیق کریں تمہارے لیے واقع ہو گیا، تحقیق تمہارے لیے ثابت ہو گیا، وقع علیکم تم پر ثابت ہو گیا، تم پر واقع ہو گیا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، رجس وغضب عذاب اور غضب. رجس کہتے ہیں عذاب کو، اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کا غضب تمہارے لیے واقع ہو گیا. اب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا. رجس کہتے ہیں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک رجس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بتوں سے پاک کرو. بت ناپاک ہوتے ہیں اور ان کی ناپاکی دل و دماغ میں جب راسخ ہو جاتی ہے تو روح کو پلید کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے. اس کو رجس کہتے ہیں کہ بتوں کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچاؤ. بتوں کی ناپاکی مانوی ناپاکی ہوتی ہے جو دل و دماغ میں سرایت کر کے راسخ ہو کر جم کر کے روحانی روحان کو، روح کو بالکل پلید اور گندی کر دیتی ہے. اس لیے اس کو رجس کہا جاتا ہے. اور رجس کے معنی عذاب کے بھی آتا ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے رجس وغضب. اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب تم پر واقع ہو گیا. اب اللہ کا عذاب آئے گا، تم جس چیز کو مانتے ہو اب تم پر آ کر رہے گا. تو کیسے آیا؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. اے میری قوم، تم مجھ سے جھگڑتی ہو، اتجادلوننی، تم مجھ سے جھگڑتی ہو اور مجھ سے جھگڑا کرتی ہو ان ناموں کے بارے میں، ان معبودوں کے بارے میں جن کے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھ دیے ہیں. تم نے ہر بت کو کسی وصف کے ساتھ، کسی صفت کے ساتھ متصف کر دیا ہے اور تم نے کہہ دیا یہ بت ہمارا رزق دینے والا، یہ بت ہمارا اولاد دینے والا، یہ معبود ہمارا بارش برسانے والا، یہ معبود ہماری مشکل کشائی کرنے والا، یہ معبود ہماری حاجت روائی کرنے والا. تم نے یہ نام دے دیے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام رکھ دیے ہیں. اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری،
افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللہ نے بتوں کے نام اب اس میں بیان فرمائے. 27ویں پارے میں سورہ نجم میں اللہ نے بتوں کے نام کے ساتھ فرمایا تم نے لات بنایا, تم نے عزیٰ بنایا, تم نے منات بنایا, تم نے حبول بنایا. یہ نام جو تم نے رکھے ہیں, یہود رکھا, نصر رکھا, یہ سارے نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ دیے ہیں. اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری, کوئی سند نہیں اتاری. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس بت کی عبادت کرو, اس بت کی تعظیم کرو, اس بت سے مدد مانگو, یہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے. اور ذہن بھی کہتا ہے, ذہن بھی پہچانتا ہے, دماغ بھی پہچانتا ہے, جس چیز کو مٹی سے اور پتھر سے بنایا گیا وہ حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے, وہ مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے, یہ حالات کا ادل بدل کیسے سکتا ہے. یہ تو دماغ بھی سمجھتا ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ پتھر سے بنی ہوئی, مٹی سے بنی ہوئی چیز یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتی ہے. اس لیے یہ تمہارے باپ داداؤں کے رکھے ہوئے نام ہے. اللہ نے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اتاری. جب ان کا کفر شرک اس حد تک پہنچ گیا اور ان کی بے حیائی اور ان کی ضد اس حد تک پہنچ گئی, ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی اور انہوں نے نبی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کیا اور نبی کے ساتھ جھگڑا کیا, تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں
ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم قوم آپ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ جانتے ہو سناؤ. حضرت حارث بن یزید بکر رضی اللہ عنہ وفد آپ کا تذکرہ سنا رہے ہیں، جس کو ترمذی شریف میں بیان کیا گیا، جس کو مفسرین نے اس آیت کے تحت ذکر فرمایا. قوم آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حارث رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس قوم آپ نے سردار بنا کر جب بھیجا مکہ، تو جب وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو انہیں معاویہ بن بکر کے گھر پر جو کہ سردار تھا ابھی حرم میں نہیں آئے ہیں، اس جگہ پر نہیں آئے ہیں جہاں بیت اللہ تھا، ابھی مکہ کے قریب یہ معاویہ بن بکر نامی سردار تھا، اس کے گھر پر وہ مہمان ملے اور اس نے ان کی مہمانی کی. 1 مہینے تک آنے والے قوم آپ کی جماعت کا اس نے اکرام کیا، 1 مہینے تک اپنے یہاں ضیافت کی، ان کی مہمانی کی، ان کی بہت خدمت کی، یہاں تک خدمت کی کہ ان کو روزانہ شراب بھی پلائی جاتی ہے، اس لیے کہ مکہ میں شراب بڑی شریف سمجھی جاتی تھی اور اس مشرف چیز سے اس کا اکرام کرتا تھا اور ان کو شراب پلاتا تھا اور ان کا ٹائم پاس کرنے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے اس نے 2 ناچنے گانے والی بیوانیاں بھی اس کو دے دی تھی اور اس وقت کو کہا تمہارا ٹائم پاس ہو اور تمہارا دل بہلے، اس لیے یہ 2 ناچنے گانے والیاں بھی تمہیں دی ہے، جب چیز ہے ان کے پاس گانا اور ناچنا کراؤ، بس یہ دے دیے. اور 1 مہینے تک دعا کرنے آئے تھے، مکہ میں آئے تھے، یمن سے آئے تھے، قوم پریشان ہے، قحط سالی میں پڑی ہوئی ہے اور یہ یہاں آ کر عیاشی میں پڑ گئے اور معاویہ بن بکر کے گھر پر انہوں نے عیاشیاں شروع کر دی، یہاں تک کہ 1 مہینہ ہو گیا. اب میزبان بھی تنگ آ گیا، معاویہ بن بکر بھی تنگ آ گیا کہ یہ لوگ تو یہاں آ کر مستی میں پڑ گئے ہیں اور 1 مہینہ ہو گیا. اب میزبانی کرتے کرتے، مہمانی کرتے کرتے 1 مہینہ ہو گیا، اب تو میزبان بھی تنگ آ گیا. جس کے گھر پر زیادہ رہتے ہیں تو پھر میزبان بھی تو تنگ آ جاتا ہے، یہ تو مہمان بن کر آئے ہیں یا یہی رہنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ معاویہ بن بکر بھی تنگ آ گیا، اب وہ منہ پر تو کہہ نہیں سکتا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے اس نے ان گانے والیوں کو بلایا اور ان گانے والیوں سے کہا کہ تم اپنے اشعار میں ایسے اشعار گاؤ اور ایسے گیت گاؤ کہ جس کے اندر ایسے جملے ہو اور ایسے اشعار ہو کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہماری توہین بھی نہ ہو، ہماری بے عزتی بھی نہ ہو اور یہ لوگ خود بخود یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں. ایسے اشعار تم گاؤ. ان گانے والے نے کہا کوئی بات نہیں، کل ہم ایسے ہی اشعار گائیں گی اور انہوں نے اشعار گئے اور اشعار میں انہوں نے کہا ایک بڑا افسوس ہے اے جماعت، اٹھو اور دعا کرو، شاید یہ خدا ہم کو باطل سے سیراب کر دے اور قوم آپ کی زمین کو شاید کے خدا پانی سے شراب کر دے. قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے، وہاں قوم کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اتنے عاجز آ گئے ہیں کہ ان کی زبان سے ان سے بولا بھی نہیں جاتا، اتنے کمزور ہو گئے ہیں. 3 سال کی قحط سالی میں اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کی زبان سے بولا بھی نہیں جاتا. یہ اشعار گا رہی ہے اور اشعار میں یہ بیان کر رہی ہے اور وہ گانے والی کہہ رہی ہے کہ شدت پیاس کی وجہ سے
اپنے بندے پر بارش برسا دے. ادھر یہ اللہ کو پکارتا تھا, ادھر قوم اپنے معبودان باطلہ کو چیخ چیخ کر پکار کر کہتی تھی بارش برسا دے. وہاں قوم دعا کرتی ہے اور اپنے معبودان باطلہ کو پکارتی ہے. یہاں دین دعا کرتا ہے ہر مکہ میں آ کر اور مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتا ہے. اس میں ایک آدمی, قوم میں ایک آدمی تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا, جس کا نام مرثد بن سعد تھا. مرثد بن سعد اپنی قوم سے کہہ رہا ہے, اے قوم جس کو تم پکار رہی ہو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان کی منت سماجت کرنے سے قحط دور نہیں ہوگا, ان کو پکارنے سے قحط دور نہیں ہوگا. پھر وہ مرثد بن سعد ان کو اشعار میں سمجھا رہا ہے اور اشعار پڑھ کر کہہ رہا ہے, جن کو تم پکار رہے ہو اور جس کے پاس تم مان رہے ہو اس سے تو تمہیں نبی چھڑانے آیا تھا. نبی تمہیں کہتا تھا تمہیں نبی کی بات ہضم نہیں ہوتی ہے, تم نبی کی اتباع نہیں کرتے, نبی کا کہنا نہیں مانتے اور ان پتھروں سے مانتے ہو. اور یہ سعود کے پاس, یہ ہدار کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے اوپر بارش برسا سکے. یہ تو بے جان ہے اور بے جان جی ہے کام نہیں بنایا کرتی. وہ خود باتاز ہے, وہ کیسے تمہاری عادت روائی کر سکتی ہے. وہ تو خود نیازمند ہے, وہ بے نیازی کیسے کر سکتی ہے. تعلیم بھی کمزور, مطلوب بھی کمزور, حاجت روا بھی کمزور, اور جس سے حاجت مانگی جا رہی ہے حاجت مانگنے والا بھی کمزور. اس کے پاس نہ مانو. یہ مرثد بن سعد ان کو سمجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم نے تو نبی کی بات کو مان لیا, ہماری آنکھیں ہمارا دل تو اندھا نہیں ہے, ہم اندھے پن سے دور ہو گئے. ہم نے تو یہی کہا کہ ہود کا رب ہے, کہ ہود کا معبود ہے, ہمارا معبود بھی وہی ہے. ہم نے تو اس کا کلمہ کر لیا, ہمارا توکل تو اس پر ہے, ہمارا بھروسہ تو اس پر ہے. وہ آج نہیں تو کل قحط کو دور کرے گا. ہمارا تو اس پر ایمان ہے, ہمارا اس پر توکل اور بھروسہ ہے. یہ مرثد نے سمجھایا اور ادھر وہاں پر دعا کر رہا تھا. اور دعا کرنے پر اللہ نے 3 بکریاں اٹھائی, 3 بادل اٹھائے. ایک بادل کا رنگ سفید تھا, ایک بادل کا رنگ سرخ اور لال تھا, اور ایک بادل کا رنگ کالا اور سیاہ تھا. یہ 3 بکریاں اٹھی ہے اور بکریوں میں سے آواز آئی ان 3 میں سے پسند کر لو, تمہیں کون سی پسند ہے. فیل نے, سردار وقت نے کالا بادل دیکھا تو کہنے لگا یہ کالی گھٹائیں بارش لایا کرتی ہے, کالی گھٹاؤں میں بارش ہوتی ہے, لال اور سرخ میں نہیں ہوتی, سفید میں بارش نہیں ہوتی. اس لیے اس نے کالی گھٹائیں پسند کی اور کہا ہم پسند کرتے ہیں یہ کالی گھٹا کو, یہ کالے بادل کو پسند کرتے ہیں. بس انہوں نے پسند کر لیا اور پھر قوم عاد کی طرف اس بکری کو چلایا گیا. پھر اپنے وقت کو لے کر اپنی قوم کی طرف پہنچا, یمن کے علاقے میں پہنچا, وہ بھی عرب میں ہے, یمن کی طرف پہنچا. بکری بھی اتر جا رہی ہے اور بکری کو آتا ہوا دیکھ کر قوم بہت خوش ہوئی اور بہت اچھل کود کرنے لگی اور کہنے لگی اب تو جل بھل ہو جائے گا, جب سارا کا سارا جل بھل ہو جائے گا, پانی ہی پانی ہو جائے گا, ہمارا دکان ہمارا بہت دور ہو جائے گا, ہمارے برے دن ختم ہو جائیں گے, ہمارے اچھے دن شروع ہو جائیں گے. بس اس پر اچھل کود کر رہی تھی. جب کعبہ کے ارد گرد انہوں نے کالے کالی بادلیوں کو دیکھا اور اس کے کنارے پر بادلیوں کو دیکھا تو اب وہ اچھل کود کرنے لگی, پکارنے لگی آ جاؤ آ جاؤ, بدلی کے نیچے آ جاؤ, بدلی کے نیچے ٹھنڈک ہے. اللہ نے ٹھنڈک بھی دی, بدلی کے نیچے ہوا بھی چلائی اور اس ہوا کے ذریعے سے ان کو سکون بھی ملنے لگا. سارے کے سارے اس بدلی کے نیچے آ گئے اور بدلی کے نیچے آ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی. مفسرین فرماتے ہیں جب قوم اس کے بیچ میں آ گئی اور بدلی کے نیچے آ گئی اور سکون محسوس کرنے لگی, رب نے حکم دیا چلا دو ہواؤں کو. پھر ہوا کی پھٹیں چلی, اللہ نے آندھی چلائی اور آندھی ایسی چلائی 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ نے ہوا چلائی اور انگوٹھی کی نچنے کی انگوٹھی کی برابر, آخری انگلی کی انگوٹھی کی برابر اللہ نے بادل میں سوراخ کیا اور ہوا ایسی تیزی سے چلی کہ اتنے 120 فٹ لمبے آدمیوں کو اللہ نے ایسا اڑایا اور
दाना होता था, गाय के गुर्दे के बराबर। गुर्दा कितना बड़ा होता है, इतना गेहूं का दाना था। और उनका अनार जो था, उनका संतरा जो था, उसका जो उनका अनार जो था बैरन, और उसका छिलका इतना बड़ा होता था कि जिसमें 10 आदमी बिछा कर बैठ जाए, इतने बड़े बैरन थे उसके। उस कौम के ऊपर अल्लाह ने हवा चलाई, 7 रातें 8 दिन तक हवा चली, और अल्लाह ने उनको ऐसा पटक कर जमीन पर दे मारा जैसे कि खजूरों के दरख्तों को मुंह में से जड़ में से उखाड़ कर फेंक दिया हो। अल्लाह ने सबको ऐसा फेंक दिया, और फिर अल्लाह ने उस काली बदली में से आग फेंकी, और आग की बारिश हुई, और सबको जलाकर खाकस्तर कर दिया। जो ईमान लाए थे, जिसको कुरान कहता है हमने उसको यानी कि हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ यानी हूद के साथ अपने रहमत से बचा लिया। कैसे बचाया, कितने आदमी थे? एक रिवायत के मुताबिक 4000 ईमान वाले थे, एक रिवायत के मुताबिक 6000 ईमान वाले थे। 4 या 6000 ईमान वालों को अल्लाह ने हुक्म दिया हूद को इनको लेकर जाने के बारे में चला जा। एक बहुत बड़ा बाड़ा था, उस बाड़े के अंदर उस अस्तबल के अंदर 6000 ईमान वालों को लेकर चले गए। इतनी सख्त हवा चली थी, बड़ी बड़ी चीजें उखाड़ कर फेंक दी, लेकिन उस हवा का जरा सा हिस्सा भी उस बाड़े में नहीं गया। ईमान वालों को पता तक नहीं चला, एहसास तक नहीं हुआ कि इतनी बड़ी हवा का तूफान आया, आंधी आई, जिसने बड़ी बड़ी जमीन कौम को उठाकर खाकस्तर कर दिया। लेकिन बाड़े में रहने वाले ईमान वालों को उसका एहसास तक न हुआ। 8 दिन उसी जगह पर उसी बारे में रहे। जब आजाद खत्म हो गया, अल्लाह ने फरमाया हूद अपने मानने वालों को लेकर बारे से निकल जा, और जब बारे से निकले सारी कौम को सत्यानाश कर दिए का जिसको कहता है ओ कताना दाबिरुल्लज़ीन कज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। और हमने उनकी जड़ें तोड़ दी, और हमने उनकी जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया। जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और ईमान वाले नहीं थे, इन सबको हमने खत्म कर दिया। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ये 6000 ईमान वालों को लेकर मक्का आ गए। वहां की बस्ती छोड़ दी, हज़रत मौत को छोड़ दिया, और मक्का आ गए, और मक्का आकर वहीं रहे। और एक रिवायत के मुताबिक फरमाया वहीं इंतकाल हो गया, और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को दफन किया गया है, उसी जगह पर उनको भी वहीं दफन किया गया। और एक रिवायत के मुताबिक बहुत अरसे के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम फिर हज़रत मौत चले गए थे, और हज़रत मौत में उनकी इंतकाल हुआ। ये तारीखी रिवायत है, और तारीखी रिवायत झूठी भी हो सकती है, हदीस में उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये रिवायत है, 2 रिवायत है, मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाई, इसने सुना दिया। एक रिवायत मक्का वाली और एक रिवायत हज़रत मौत वाली। यहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा था, उसके बाद कौम समूद का आगे सानिया का जिक्र है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला बड़े अजीब अंदाज से बयान फरमाया। जिंदगी का एक आइंदा पर सुनेंगे। 2 ऐलान है। एक ऐलान ये है कि हजियानी हमीदा बहन हाजी यूसुफ आजाद और उनके तमाम वाजा फैमिली की जानिब से मरहूम हाजी यूसुफ आजाद के इशारे साहब के लिए जुमा मस्जिद में 5000 होगी। और इसी तरीके से आयशा याकूब मातरल की तरफ से मरहूम याकूब ईसा अली के सवाब के लिए मुकब्बरस्तान में 1000 रुपये मौसूल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अतियात को कबूल फरमा, दार में बेहतरीन मगफिरत फरमा, मरहूम की मगफिरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नस्तगफिरुल्लाह रब्बना मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह। और अल्लाह हम तौबा करते हैं, और अल्लाह हम माफी मांगते हैं, और अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इजाबत दुआ का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त है। या अल्लाह हमें इस वक्त में मंजूरी अता फरमा दीजिए, हमारी मांगे पूरी करने के फैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह मग़फ़िरत की मांग है, माफी की मांग है, या अल्लाह माफ फरमा दीजिए, मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह रहमतों की मांग है, रहमतों के आश्रय में या अल्लाह आज चौथा दिन हो गया, और अल्लाह रहमतों का वाफिर हिस्सा हमें नसीब फरमा दीजिए, और अल्लाह रहमत बरकतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह राजी हो जाइए, आपकी रज़ा ढूंढने आए हैं। या अल्लाह ये सारा इसलिए कर रहे हैं कि आप राजी हो जाएंगे, और अल्लाह हमसे राजी हो जाइए। या अल्लाह ये कहना सुनना हुक्म फरमाकर राजी हो जाइए, हमारी इबादतों को मंजूर फरमाकर आप अपनी रज़ा हमें नसीब फरमा दीजिए, तक़वा तहारत दे दीजिए, इखलास लिल्लाहियत दे दीजिए। या अल्लाह
فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، جن کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں قبرستان عطیہ دیا گیا، یا اللہ قبول فرما کر مرحومین کی مغفرت فرمائیے، یا اللہ کہنے والوں کے مرحومین کی محبت اس کا ثواب پہنچا دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، یا واسع الفضل اغفر لنا، اے اللہ اے وسیع کرنے والے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ پریشانیاں دور فرما دیجیے، حاجتیں پوری فرما دیجیے، اے اللہ دنیا آخرت بڑی بنا دیجیے، دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، مانگنے سے اپنی شان عطا فرما دیجیے، دعا اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوبھر میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔